فیحان اسٹوڈیو کی درسگاہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس ویڈیو میں 9ویں جماعت کی کتاب جان پہچان سے ہم دوسرا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے بہادر شاہ کا ہاتھی۔ یہ ایک کہانی ہے، آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ مولا بخش اتنا اونچا ہاتھی تھا کہ اس کے قد کے برابر ہاتھی نظر سے نہیں گزرا۔ جب اس پر اماری کسی جاتی تھی تو وہ دہلی کے کسی دروازے سے نکل نہیں سکتا تھا۔ وہ چاروں گھٹنے ٹیک کر شہر سے باہر جاتا اور اسی طرح اندر داخل ہوتا تھا۔ آخر بہادر شاہ بادشاہ نے لاہوری دروازے کو توڑوا کر مولا بخش ہی کے واسطے اتنا اونچا کروا دیا کہ وہ ماں اماری کے گزر جائے۔ اکبر شاہ ثانی کے زمانے میں ایک سوداگر مولا بخش ہاتھی کو لایا تھا۔ اس کے فیل بان بخارا کے ایک سید تھے، کیونکہ کسی اور شخص کا بادشاہ کی طرف پیٹ کرنا بے ادبی تھی۔ بہادر شاہ نے فیل بان کو محبت خاں کا خطاب دیا اور جاگیر بخشی۔ ایک روز مولا بخش مستی میں آ کر بے قابو ہو گیا۔ سید صاحب کو غافل پا کر اس نے انہیں سونڈ میں لپیٹ لیا۔ پھر اس نے ان کی ایک ٹانگ اپنے پاؤں کے نیچے داب کر اور ایک سونڈ میں پکڑ کر انہیں زندہ چیر ڈالا۔ سید صاحب کی بیوہ کا ننھا سا بچہ 2.5 برس کا اس کی گود میں تھا۔ بیچاری خاوند کے غم میں روٹتی پیٹتی آئی اور اپنے بچے کو مولا بخش کے آگے ڈال کر کہا، لے موئے اس کو بھی مار ڈال۔ اس وقت تک مولا بخش کی مستی اتر چکی تھی۔ اس نے بچے کو سونڈ سے پکڑ کر اپنی گردن پر بٹھا لیا۔ اس روز سے یہ بچہ مولا بخش کے ساتھ رہتا۔ بچے کے سامنے مولا بخش سے جو کہو وہ فوراً کرتا، اور جہاں یہ بچہ مولا بخش کی آنکھ سے اوجھل ہوا، مولا بخش نے دنگا کرنا شروع کر دیا۔ اس بچے کا نام رحمت علی تھا۔ جب رحمت علی بڑا ہوا تو اس کے ہم عمر بچے اس کے ساتھ کھیلنے کو آتے۔ اگر کسی بچے نے سید صاحب سے کہا، یار گنا نہیں کھلواتے، تو سید صاحب مولا بخش سے کہتے کہ مولا بخش ہمارے یار کو یاری دو۔ مولا بخش گنا چھیل کر جس بچے کو سید صاحب کہہ دیتے دے دیا کرتا۔ مولا بخش پر سواری کرنے اور گنوں کے لالچ سے لڑکے تمام دن وہیں جمع رہتے۔ کوئی لڑکا کہتا، مولا بخش یار چڈی دلواؤ، تو یہ اپنی سونڈ پر سے یا پاؤں کو ٹیڑھا کر کے اس لڑکے کو اوپر چڑھا لیتا تھا۔ جب لڑکے زیادہ ہوتے اور ان میں سے کوئی کہتا، مولا بخش یاری آوے، تو مولا بخش گنا چھیل کر سونڈ میں لے لیتا اور تمام لڑکوں کی نظر بچا کر اس لڑکے پر گنا پھینک دیتا۔ جب چرکٹا مولا بخش کو روٹی دیتا تو وہ ہر نوالے میں سے ایک کنارہ روٹی کا اپنی باچھ سے باہر نکال دیتا تھا۔ جو بھی لڑکا پاس کھڑا ہوتا دوڑ کر اس ٹکڑے کو پکڑ لیتا تھا۔ ہاتھی کی روٹی 2-3 انچ موٹی ہوتی ہے۔ بچہ اس کو زور کر کے توڑتا اور مروڑتا۔ غرض بہزار دقت جب ٹکڑا اس کے ہاتھ آ جاتا اور بچہ وہ ٹکڑا لے کر بھاگ جاتا، اس وقت مولا بخش وہ نوالا کھاتا تھا۔ نوالے میں سے جب تک کوئی بچہ ٹکڑا نہ لے لیتا وہ روٹی نہ کھاتا تھا۔ لڑکوں سے مولا بخش کا بڑا پکا یارانہ تھا۔ جہاں کسی لڑکے نے مولا بخش سے کہا کہ مولا بخش نکی آوے، مولا بخش اپنا ایک پاؤں اٹھا لیتا تھا، اور وہی لڑکا جب گھٹنے کی کہتا تو مولا بخش اپنا پاؤں زمین پر رکھتا تھا۔ اگر فیل خانے کے کسی آدمی نے بچوں کو دھمکایا اور وہ نکی مانگ کر چلے گئے تو مولا بخش اسی طرح اپنا پاؤں اٹھائے کھڑا رہتا۔ ہر چند سید صاحب کہتے کہ وہ بچہ تھا چلا گیا، لیکن مولا بخش کب سنتے تھے؟ جب اسی لڑکے کو بلا کر لاتے اور وہی لڑکا کہتا کہ مولا بخش گھٹنے کی، تب جا کر وہ اپنا پاؤں زمین پر رکھتا۔ مولا بخش جو اپنے گنے لاتا تھا اور بازار میں کوئی لڑکا کہتا کہ مولا بخش نکی آوے، تو مولا بخش فوراً اپنا ایک پاؤں اٹھا لیتا۔ چرکٹا ہر چند کہتا، بیٹا چل، لیکن کیا مجال جو آگے سرک جائیں۔ جب تک گھٹنے کی وہی لڑکا نہ کہے، مولا بخش ٹس سے مس نہ ہوتا تھا۔ ایک روز فیل بان نے بادشاہ سے عرض کی، حضور مولا بخش تمام گنے اور راتب کی روٹیاں بانٹ دیتا ہے، پہرے پر حکم دے دیا جائے کہ کوئی لڑکا اس کے پاس نہ آئے۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دے دیا۔ صبح کو حسب معمول مولا بخش نے لڑکوں کا انتظار کیا۔ جب کوئی لڑکا نہ آیا تو مولا بخش نے گنے نہ کھائے۔ شام کو راتب نہ کھایا، پانی نہ پیا۔ دوسرا روز گزرا۔ فیل بان نے ہر چند کہا، بیٹا روٹی کھا لے، لیکن مولا بخش نے کچھ نہ کھایا۔ تیسرا روز ہوا تو فیل بان کو خیال ہوا کہ یہ تو مر جائے گا اگر نہ کھائے گا۔
مجبوراً بادشاہ کے پاس گیا اور عرض کی، حضور مولا بخش نے 3 روز سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ سن کر بادشاہ نے فرمایا، بھائی میں بھی فقیر ہوں اور میرا ہاتھی بھی ایسا ہی ہے۔ خدا نے ہم کو اس واسطے دیا ہے کہ بانٹ کر کھائیں۔ پہرے پر حکم دو کہ کسی لڑکے کو نہ روکا جائے۔ غرض جب لڑکے آئے تو مولا بخش نے راتب اور گنے بانٹ کر کھانے شروع کر دیے۔ مولا بخش جب بادشاہ کے روبرو آتا تھا تو دونوں گھٹنے ٹیک کر اور سر جھکا کر سلام کرتا تھا۔ اس کی مستک اتنی بلند تھی کہ سید صاحب اوپر بیٹھے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تھے، اور جب بادشاہ سوار ہوتے تھے تو نہایت ادب سے سرنگوں چلتا تھا۔ یہ کہانی تھی میر باقر علی دہلوی کی، جنہوں نے یہ کہانی لکھی ہے، مولا بخش ہاتھی۔ کچھ مشکل الفاظ ہیں جیسے اماری۔ ہاتھی کی پیٹھ پر ایک کرسی باندھی جاتی ہے جس پر آدمی بیٹھ جاتے ہیں، اس کو اماری کہتے ہیں۔ ماں کے معنی ساتھ کے ہیں۔ راتب یعنی جو جانور کا کھانا ہوتا ہے اسے راتب کہتے ہیں۔ فیل معنی ہاتھی۔ جاگیر بادشاہ کی طرف سے عطا کی گئی کوئی زمین۔ غافل یعنی بے خبر۔ سرنگوں یعنی سر جھکائے ہوئے۔ غور کیجئے کہ تحت یہ بتایا گیا ہے کہ جانور بھی انسانوں سے محبت کرتے ہیں، انسانوں کو بھی جانوروں کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کچھ سوالات ہیں، جیسے بہادر شاہ نے لاہوری دروازہ کیوں توڑوایا؟ مولا بخش کے پاس بچے کیوں آتے تھے؟ تو بہادر شاہ نے لاہوری دروازہ اس لیے توڑوایا کہ مولا بخش ہاتھی ماں اماری کے اس کے باہر نہیں نکل سکتا تھا، چونکہ وہ بہت اونچا تھا، تو لہٰذا بہادر شاہ نے لاہوری دروازے کو توڑوا دیا تاکہ مولا بخش ہاتھی ماں اماری کے اندر باہر ہو سکے۔ اور مولا بخش کے پاس بچے کھیلنے آتے تھے۔ ہاتھی کی روٹی کیسی ہوتی تھی؟ وہ 2-3 انچ موٹی ہوتی تھی۔ مولا بخش نے کھانا کیوں بند کر دیا تھا؟ کیونکہ مولا بخش نے کھانا اس لیے بند کر دیا تھا کہ بادشاہ نے حکم دے دیا تھا کہ کوئی بھی بچہ مولا بخش کے پاس نہیں جائے گا۔ بچے نہیں آئے تو مولا بخش نے کھانا نہیں کھایا۔ بادشاہ اور مولا بخش میں کون سی باتیں ملتی جلتی تھیں؟ ان دونوں کے درمیان یہ بات مشترک تھی، یکساں تھی کہ دونوں مل بانٹ کر کھانا کھاتے تھے۔ اب خالی جگہوں کو بھریے۔ یہ دیکھیے، مولا بخش چاروں گھٹنے ٹیک کر شہر سے باہر جاتا ہے۔ فیل بان بخارا کے سید تھے۔ ایک روز مولا بخش نے مستی میں آ کر سید صاحب کو مار ڈالا۔ مولا بخش نے اس بچے کو اپنی گردن پر سونڈ سے پکڑ کر بٹھا لیا۔ نیچے لکھے ہوئے محاوروں سے جملے بنائیے۔ آنکھ سے اوجھل ہونا یعنی کہیں دور چلے جانا، اس کا جملہ آپ بنائیے گا۔ ٹس سے مس نہ ہونا یعنی اپنے بات پہ اڑے رہنا۔ نظر بچانا یعنی کسی سے چھپ کر کوئی کام کر لینا۔ اب یہ تینوں محاورے ہیں، ان کا آپ جملہ بنائیے گا، جملے میں ان محاوروں کو استعمال کیجیے گا۔ نیچے دیے ہیں کہ کچھ الفاظ ہیں جن کے متضاد لکھنے یعنی الٹا، اینٹونیمز، ولوم شبد، جیسے بلند، بلند معنی اونچا ہوتا ہے تو اس کا متضاد ہوگا پست۔ غافل کا بے خبر، اور بے قابو کا قابو، اور سر بلند کا سرنگوں، اور صبح کا تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ شام۔ اب دیکھیے قاعدے کی قواعد سے ایک چیز پیش کی گئی ہے کہ اسم کی جگہ استعمال ہونے والے لفظ کو ضمیر کہتے ہیں، مثلاً اس، وہ، تم، میں، ہم وغیرہ۔ اس سبق سے 5 ایسے جملے لکھیے جن میں کسی ضمیر کا استعمال کیا گیا ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم پھر کسی اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔